اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ منافقون ہے اور آیت نمبر 3 سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ذالک بھی انہم، ان کا یہ رویہ اس لیے ہے کہ بے شک وہ لوگ آمنو ایمان لائے ثم پھر کفروا، انہوں نے کفر کیا۔ ان کا یہ رویہ اس وجہ سے ہے کہ پہلے وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کر دیا۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے ظاہرہ منافقین کی ہو رہی ہے، اور منافق جو تھے یہ مسلمان تھے، یہ کلمہ پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تھے، قرآن کو کتاب مانتے تھے۔ جب یہ سب تھا تو پھر کفر کیسے ہوا؟ کفر ہوا قرآن کے احکامات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی طریقے کو نہ ماننے سے۔ کیونکہ اس بات سے کوئی اعتراض نہیں کہ اللہ ایک ہے، جی ٹھیک ہے ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر ہم اللہ کو ایک مان کر بھی مزاروں پر جائیں، ہمیں کوئی نہ کہے کہ تم لوگ شرک کر رہے ہو۔ ہم اللہ کو ایک مان کر بھی نفس پرستی کریں، ہمیں کوئی نہ کہے کہ تم شرک کر رہے ہو، اور اپنی خواہشات کو پورا کریں جس طرح سے ہم جینا چاہیں، کیونکہ اسلام بحیثیت دین آپ کی پوری لائف کو ریگولرائز کرتا ہے۔ پوری لائف، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، کیسے کھانا پینا ہے، آپ کے فزیکل ریلیشن کیسے ہوں گے، کون سے حلال ہے کون سے حرام ہے، اس کا کیا طریقہ حلال و حرام ہے، آپ کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے، آپ کا ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے، آپ کا رہنے سہنے کا طریقہ کیا ہوگا، رشتے نبھانے کا طریقہ کیا ہوگا، ہر چیز کو اسلام ریگولرائز کرتا ہے، ہر چیز، ہر ایک چیز۔ اور یہیں پر آ کر پھر مسئلہ پڑتا ہے لوگوں، کیونکہ لوگ اپنی پسند کی زندگی جینا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا لباس پہننا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا لائف سٹائل چننا چاہتے ہیں، اور خواہشات اور اسلام کے قوانین ایک دوسرے کے ضد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں آپ سے کئی بار شیئر کر چکی ہوں وہ سامنے آتی ہے ہمارے، کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی اور جنت ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دی گئی، اور مجھے جہنم دکھائی گئی اور جہنم خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دی گئی، کہ خواہشات پوری کرتے رہیں اور مر جائیں نتیجہ جہنم نکلے گا، اور ناپسندیدہ خواہشات چھوڑتے جائیں تو نتیجہ جو ہے وہ انشاءاللہ جنت نکلے گا۔ اب یہاں خواہش سے مراد بھی یاد رکھیں، ہر خواہش کی بات نہیں ہو رہی، وہ خواہشات جو یا تو اٹ سیلف ناجائز ہے۔ فار ایگزامپل ابھی پاکستان میں یہ جو تماشا ٹرانسجینڈر کا چل رہا ہے کہ جی ایک لڑکے کا دل چاہتا ہے کہ وہ لڑکی بن کے رہے تو اسے حق ملنا چاہیے، ایک لڑکی کا دل چاہتا ہے وہ لڑکا بن کے رہے اسے حق ملنا چاہیے، ہے تو یہ خواہش مگر یہ ناجائز خواہش ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک لڑکی کا دل چاہتا ہے کہ وہ لڑکی ہے اچھا لباس پہنے، میک اپ کرے، تیار ہو کر رہے، ایک دو پابندیوں کے ساتھ یہ خواہش بالکل جائز ہے۔ لڑکے کا دل چاہتا ہے وہ خوبصورت نظر آئے، اچھا نظر آئے، ایک دو پابندیوں کے ساتھ یہ خواہش بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک جوان آدمی کا چاہنا کہ اس کی شادی ہو جائے، یا جوان عورت کا چاہنا کہ اس کی شادی ہو جائے، یہ جائز خواہش ہے، اور نکاح کرنا بذات خود باعث اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ میں جب چاہوں جہاں چاہوں اپنی حاجت پوری کروں اور مجھے کوئی کوشچن نہ کرے کہ آؤٹ آف میرج سیکس کیوں کیا یا وداؤٹ میرج سیکس کیوں کیا، تو وہ پھر اسلام میں نہ چل۔ اسی طرح آپ کا گھر ہے اپنا، آپ کی خواہش ہے میں بناؤں، آپ نے محنت کی بنایا، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کہیں کہ میں بائی ہک بائی کروک چوری کر کے ڈاکہ کر کے لوٹ کے لوگوں کو میں بنا لوں اپنا گھر، وہ جائز نہیں۔ تو خواہشات کچھ جائز ہوتی ہیں اور ان کو پورا کرنے کے طریقے ناجائز ہو جاتے ہیں، اور کچھ خواہشات اٹ سیلف ناجائز ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پابندی لگاتے ہیں وہ یا تو ان خواہشات پر ہے جو ناجائز اور حرام ہے، یا پھر خواہشات کی خاطر ناجائز طریقے اپنانا حرام۔ باقی جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورے کرنے میں اسلام کو کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اچھا کھانا پکا کے کھا رہے ہیں، اسلام کو اس پر کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر ایک سٹینڈرڈ لائف گزاری۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا کہ عثمان تم اچھا کپڑا کیوں پہنتے ہو یا اچھا کھانا کیوں کھاتے ہو؟ کہا؟ کبھی بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی پابندی ہے ہی نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سٹینڈرڈ لائف جیتے تھے، وہ تو خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے یہ سب کیا ہے،
جب تک وہ خلیفہ نہیں تھے وہ اپنے زمانے کے مطابق ایک اسٹینڈرڈ لائف جیتے تھے. کبھی آپ نے سنا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تم نے اچھا کپڑا کیوں پہنا, یا عمر تم نے اچھا کھانا کیوں کھایا؟ نیور. اسی طرح انصار کے کئی سردار تھے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دیکھ لیں, حالانکہ کوئی سردار بھی نہیں تھے مگر مالدار تھے, تو اچھی زندگی جیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا, کئی مہینے رہے بھی ان کے گھر, تو کبھی کہا کہ ابو ایوب تم یہ اتنا اچھا کھانا کیوں پکاتے ہو, تمہارا گھر کیوں اچھا ہے؟ جب حلال اور جائز مال ہے اور آپ بخل بھی نہیں کرتے تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ ایک اچھی کوالٹی لائف جیتے ہیں دنیا. تو ان چیزوں سے اسلام کا اعتراض نہیں ہے. خواہش سے مراد یہ نہیں کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے, خواہش جائز ہو اور اسے پورا کرنے کے ذرائع بھی جائز ہونے چاہیے. جی بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اپنے بندے پر اپنا فضل دیکھنا پسند کرتا, کہ یعنی اگر آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انہیں استعمال کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کی خوش بختی کی علامتوں میں سے ہے اس کا گھر بڑا ہونا, اس کی سواری اچھی ہونا, اس کے ملازم غلام, اب غلام تو نہیں رہے تو ملازم اچھے ہونا, اور اس کی بیوی کا نیک ہونا, اور اگر ظاہر عورت ہے تو پھر شوہر کا نیک ہونا, اور اس کے ہمسائے کا اچھا ہونا. اور بدقسمتی کی علامتوں میں سے ہے گھر تنگ ہونا, سواری خراب ہونا, ہمسائے کا بد مزاج ہونا, بیوی یا شوہر کا برا ہونا. تو یعنی یہ اچھی علامتوں میں سے ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس کے حصول کے ذرائع بھی اچھے ہونے چاہیے. تو جب خواہشات کہا جاتا ہے تو ناجائز خواہشات اور خواہشات کو پورے کرنے کے ناجائز ذرائع مراد ہیں. اچھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد, تو کفر پھر کیا ہے جی ان کا؟ یہ تو مسلمان ہی مرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ بھی پڑھا. تو کفر کیا تھا ان کا؟ قرآن کے, اسلام کے طریقہ زندگی کا انکار, انہیں وہ نہیں چاہیے تھا. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ مجبوراً عمل اسی پر کر رہے تھے. مدینہ میں تو اسلام کا قانون چل رہا تھا نا, رول آف لا تھا اسلام کا, اسلام کا رول آف لا تھا نا, تو مجبوراً یہ عمل تو اسی پہ کر رہے تھے, عمل تو کر رہے تھے. نمازیں پڑھتا تھا عبداللہ بن ابی, پہلی صف میں پڑھتا تھا, جہادوں میں شریک ہوتا تھا. بدر میں یہ مسلمان نہیں تھا, احد سے لے کر تبوک تک یہ ساتھ گیا ہے. صدقات بھی کرتا تھا, اور بڑے بڑے صدقات کرتا تھا کیونکہ مالدار تھا. اور بھی کوئی مسئلہ آ جاتا تھا تو شامل ہوتا تھا, مجبوراً ہوتا تھا پر ہوتا تھا. سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ نے انہیں کافر کہہ دیا. کیوں؟ اچھا ظاہر ہے اس وقت کے مدینہ میں رہتے تھے تو اس کے گھر کی عورتیں بھی پردہ کر کے نکلتی تھی, یعنی اس وقت تو کوئی منافق بھی اسلامی طرز زندگی سے منہ پھیر نہیں سکتا تھا. اچھا کس بنا پر ان کا سارا کام ضائع ہو گیا, کافر قرار دے دیا؟ ماننا نہیں چاہتے تھے, گورنمنٹ نے سر کے اوپر ڈنڈا رکھا ہوا تھا, بس دل سے نہیں کرتے. اب آج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کی اکثریت نہ دل سے مانتی ہے اور نہ ظاہری عمل کرتی ہے. کھل کے کہتے کہ نہیں جی اسلام 1400 سال پرانا ہو گیا, دنیا بدل گئی, حالات بدل گئے, اب ان قوانین پہ عمل نہیں ہو سکتا. آپ خود سوچیں, آیتیں آپ کے سامنے ہیں, میرے کہنے سے کوئی فتویٰ لگنا ہے کسی کے اوپر. آپ خود سوچیں, کیٹیگری آپ کے سامنے ہے. جو اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے نظام حیات کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہے, وہی تو منافق ہیں. کیونکہ اسلام صرف نماز پڑھنے کا, قرآن پڑھنے کا نام نہیں ہے, اسلام پہ پورا طرز حیات. جب تک اس طرز حیات کو دنیا میں نافذ نہیں کریں گے دنیا کو اسلام سے نفع نہیں ہوگا. تو اگر ہم ایسے ہیں, اسلام اللہ نے آپ کے سامنے کرائٹیریا رکھ دیا. فتوبیا, مہر لگا دی گئی, علی قلوبہم, ان کے دلوں پر. کیوں لگائی گئی مہر جی؟ مہر لگا دی گئی وہ تو ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں بقرہ میں بھی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, لیکن کیوں لگ گئی مہر؟ کیونکہ انہوں نے سمجھنے کے بعد, ایمان لانے کے بعد انکار کیا.
ایک بندہ تو ہے نا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آئی، اس سے غلطی ہو گئی، انڈرسٹوڈ ہے، ہو جاتا ہے، لیکن ایک بندہ وہ ہے جس کو ساری سمجھ آ گئی اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے ڈرامے کر رہا ہے، ان کو پھر اللہ رد کر دے، اللہم انی اعوذ بک من ذلک فہم لا یفقہون، بس وہ سمجھتے ہی نہیں۔ حفصہ کچن میں اس کا کھانا پڑا، اس کو تھوڑا سا کھانا ڈال دو۔ وہ نہیں سمجھتے، کیوں نہیں سمجھتے جی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ انہوں نے اپنے کان بند کر رکھے ہیں۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، بڑی بڑی باتوں کو چھوڑیں۔ ابھی آپ سب نے دیکھا ہوگا، وائرل ہوا ہے، میری بھی نظر سے گزری، مریم اورنگزیب لندن میں وہ کافی پینے جا رہی تھی، تو لوگوں نے کتنا اس کا مذاق اڑایا، کتنی، اور وہ ایسے چل رہی جیسے اسے سنائی نہیں دے رہا۔ کیا اسے سنائی نہیں دے رہا تھا؟ کیا اسے پتا نہیں تھا کہ لوگ اس کو چور کہہ رہے ہیں، اس کو جو کچھ بھی کہہ رہے تھے؟ سچی بات ہے مجھے افسوس ہی ہوا، کیونکہ تماشا تو فائنلی پاکستان کا ہی بنتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کوئی اثر نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ کیا سمجھ نہیں آتی؟ ساری سمجھ آتی ہے نا۔ آپ دیکھیں مسجد نبوی میں جو ان لوگوں نے تماشا کرایا، کتنا شور مچا۔ اچھا پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ مجرم پاکستان کے حوالے کر دیے، سعودی گورنمنٹ نے انکار کر دیا۔ پھر سعودی گورنمنٹ نے جب تحقیق کرائی تو، اور سعودی گورنمنٹ نے خود یہ جو ہے نتیجہ ان کے سامنے آیا کہ ان کو خود جو ہے یہ ان لوگوں نے پیسے دیے تھے، جس پر ان سے جواب طلبی بھی ہوئی۔ پوری دنیا کے سامنے تماشا بنا، انٹرنیشنل لیول پر تماشا بنا، اور گناہ عظیم علیحدہ۔ کیا ان کو سمجھ نہیں آتی؟ اور میری شام کی کلاس میں میری اسٹوڈنٹ ہیں، امریکہ میں ہیں وہ، اور ایک دو ہیں وہ یو کے میں بھی ہیں، تو وہ مجھے بتا رہی تھے کہ ان لوگوں کا، جو یو کے والے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ یہ شریف فیملی کے جو لوگ ہیں وہاں لنڈن میں، وہ کہتی ہیں ان کا گھر سے نکلنا مشکل ہے، وہ نہیں نکل سکتے، لوگ ان کے گھر کے باہر رہتے ہیں، اور جیسے وہ نکلتے ہیں تو لوگ ان پر آوازیں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ حکومت چھوڑ دو، تم لوگ چور ہو۔ یہاں تو کہتی یہ حال ہے۔ اب کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کیوں گورنمنٹ نہیں چھوڑ دیتے؟ کیوں پیچھے نہیں ہٹ جاتے؟ کیوں اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں ہوتے؟ کیا واقعی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کیا یا یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن سب کچھ سمجھنے کے باوجود وہ ماننا نہیں چاہتا۔ جب دنیا کے معاملے میں بندہ اتنا ڈھیٹ ہو سکتا ہے تو دین کے معاملے میں آپ سوچ سکتے ہیں۔ یہ مراد ہے یہاں پر، فہم لا یفقہون، وہ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، انہوں نے کان بند کر رکھے، وہ ہر بات کے لیے دلیل نکال کر کے آتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جی، جیسے ہمارے جو مذہبی گروہ ہیں، تو آپ کسی سے بھی بیٹھ کر پوچھیں کہ یہ جو تم سویم کر رہے ہو، یہ جو تم چیلم کر رہے ہو، یہ جو کل کر رہے ہو، یہ جو سالانہ برسی کر رہے ہو، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ سب کو پتہ ہے ثابت نہیں، پھر کیوں کر رہے ہو؟ کوئی نہیں سمجھنا چاہتا، کوئی سمجھنا نہیں چاہتا۔ یہ جو تم قبر پر جا کر دعا مانگ رہے ہو، تم کیوں قبر پر منت مان رہے ہو؟ کیوں قبر پر سجدہ کر رہے ہو؟ ابھی کچھ دن پہلے مجھے کسی نے ایک ویڈیو شیئر کی، اور اس میں جی وہ باقاعدہ ٹی وی پروگرام تھا مدنی چینل والوں کا، اور اس میں وہ کہ جی اب ہم غوث اعظم کے مزار پر جائیں گے اور ہم ان سے مدد مانگیں گے، اور وہ یا غوث اعظم یہ کرتے، وہ پتہ نہیں کیا، پورا وہ اپنی جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے وہ قبر تک، اور پھر قبر پر جا کے جو انہوں نے کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بات یہی ہے کہ یہ سب کیا شرک نہیں ہے؟ کیا واقعی وہ نہیں سمجھتے؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا، تو پھر کیا ان کو سمجھ نہیں آتی؟ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے؟ احمد رضا صاحب،
آپ ان چیزوں کو اس وجہ سے روک نہیں سکتے کہ اگلا سمجھنا ہی نہیں چاہتا نا. بات وہی ہے, کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ شرک ہے؟ کیا ان کی نظر سے آیتیں نہیں گزرتی؟ پھر وہ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ فہم لا یفقہون, وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں. انہوں نے اپنے کان, اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں. جب وہ آیتیں سامنے آتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو مشرکین مکہ کے لیے تھی بس. حالانکہ اصول ایک ہوتا ہے, اس اصول پر سب پورے اترتے ہیں. تو یہ وہی معاملہ ہے. اور بدقسمتی سے امت کا بڑا حصہ اسی کا شکار ہے. حکمرانوں کا تو میں آپ کو کہتی ہوں نہیں پڑھا. دیکھیں نا, کسی کو سورہ اخلاص تک تو آتی ہے. اچھا لے سن لے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ انہوں نے کہا اسے دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھا. قرآن پڑھیں بھائی, ان کے ملازم, ان کے چوکی دار, وہ بھی قرآن پڑھیں. تو کم عقلی کی انتہا ہے نا, یاد ہی کر لو بھائی. شوق سے نہیں, دکھاوے کے لیے پڑھی نا. دیکھیں بات جو آپ نے کی, علماء کی بات اور ہے. علماء تو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھ کر نظر انداز کرتے ہیں, یہ لوگ نہیں پڑھتے. ہاں ویسے اسلام کے موٹے موٹے قوانین تو ریڈی والے کو بھی پتا ہے, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن قرآن پڑھتے ہیں نہیں جی, یہ قرآن کہاں. واہ رضا, جب رأیتہم, تم ان کو دیکھو گے, تو جیبو کا, اچھے لگیں گے تمہیں, اجسامہم, ان کے جسم, جب تم انہیں دیکھو گے تمہیں ان کی جسامتیں اچھی لگیں گی. یعنی کہ فزیکلی وہ بڑے نائس ہے, وہ بڑے ویل ڈریسڈ ہیں, رکھ رکھاؤ والے ہیں, اپنا خیال رکھتے ہیں. آپ ایکٹریسز کو نہیں دیکھتے؟ ایکٹر, اچھا یہ سیاست دانوں کو دیکھ لیں. مریم نواز صاحبہ کی پہلے کی پکچرز اور اب کی پکچرز ملاحظہ فرمائیں. تو اسی طرح اور بھی جو بھی آپ کے بڑے بڑے ہیں لیڈرز سیاست میں, آپ ان کے ڈریسز دیکھیں, آپ ان کی جو ہے شکلیں دیکھیں. ہینا ربانی کھا رہے ہیں, اور کتنے ہی لوگ ہیں, سب کو ہی آپ دیکھیں. تو ان کی اکثریت جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین کرتی ہے. سب سے زیادہ تو اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایکٹرز کا ہے, اس کے بعد جو ہے لیڈرز ہیں, اور اس کے بعد علماء. ان کے بھی آپ وہ دیکھیں نا ڈریسز, تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے وہ جھٹکتے ہیں نا تو لہر نہیں ٹھہرتی, اور ان کی ٹوپیاں دیکھیں برانڈیڈ ہوتی ہیں. تو وہ بھی جو ہیں خیر سے سارے کے سارے اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. حرام نہیں ہے, لیکن اپنا مال خرچ کرو نا, اپنا مال خرچ کرو. لوگوں کا مال کیوں خرچ کرتے ہیں؟ ذاتی مال خرچ کرو پھر پہلے. تو سارے کے سارے جو ہیں نا وہ جیسے ناہید کہہ رہے سیلیبریٹی بنے پھر رہے. تو اللہ کہتے جب انہیں دیکھو تو تمہیں وہ دیکھنے میں اچھے لگتے. ایک تو اپنے آپ کو انہوں نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے, دوسرا پریزنٹیبل بنا کے رکھتے ہیں, اور تیسرا باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میٹھی باتیں کرتے ہیں. ایک ایسے عالم کے پاس جو بیٹھے گا, جو سچ بولنے والا ہے, وہ تو جواب دے دے گا صاف, وہ کہاں کسی کو اچھا لگے گا. تو اسی لیے اچھے لگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ظاہری اعتبار سے تمہیں اچھے لگتے ہیں. وَإِنَّ, اور اگر یقولو بات کریں, تسمع, سنتے جاؤ, لِقَوْلِهِمْ, باتیں ان کی, جب وہ بات کرتے ہیں تو بات تو سنتے جاؤ ان کی. یعنی کہ زبان, بات کرنے کا طریقہ, تقریر کا ہنر ہے ان. میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی, ایسا بندہ جسے نہ بات کرنی آتی ہو, نہ لکھنا آتا ہو, اور جس کی شخصیت بھی ایسی ہو کہ لوگوں پر اثر نہ پڑ سکے, وہ فساد کیسے ڈال سکتا ہے؟ وہ فساد نہیں ڈال سکتا, اس کو سنے گا ہی کوئی نہیں. اس کی فساد کا دائرہ میکسیمم یہ ہے کہ وہ لڑ پڑے کسی سے بس. یہ بڑے بڑے فتنے وہی اٹھا سکتے ہیں
جن کو تقریر کا فن آتا، جن کو تحریر کا فن آتا، اور جن کی شخصیت چھا جانے والی ہو. جیسے غلام احمد قادیانی عالم تھا، بہت اچھا مقرر تھا، اور ریکارڈ تھا اس کا، وہ کبھی کوئی مناظرہ ہارا نہیں تھا. ہندوؤں اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرتا تھا جس طرح ڈاکٹر ذاکر بھی کرتے، اور وہ کبھی کوئی مناظرہ ہارا نہیں تھا، اور بڑی اچھی تحریر بھی تھی اس کی. پھر اس کو خرید لیا گیا، انگریزوں نے اسے بائی کر لیا، اور پھر اس نے، آپ کو پتا ہے، پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر وہ نبی بن گیا، اور قادیانی فرقہ وجود میں آ گئے. غلام احمد پرویز، آپ کبھی اس کی تحریر پڑھیں. غلام احمد قادیانی ایک ہے نا، پرویزیہ فرقے کا جو بانی ہے غلام احمد پرویز، وہ بھی عالم تھا، بڑا اچھا مقرر تھا، بڑا اچھا رائٹر تھا. پھر اس کا دماغ خراب ہوا، اسے بھی پیسے دکھائے گئے، ظاہری بات ہے. اس نے بھی پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اسے پاکستان سے نکال دیا گیا. نکالا نہیں گیا، اس پر کیس ہوا، بھاگ گیا پاکستان سے. اچھا، یہ جو سلمان رشدی ہے، اس کو کبھی آپ نے سنا؟ کبھی سننا چاہیے. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کتنا اچھا سپیکر تھا. پتہ نہیں مرا ہے کہ زندہ، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. اللہ کوئی بہتر پتا، مجھے نہیں پتا. یعنی کہ میرا مطلب کہ میں نے فالو نہیں کیا، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، پتہ نہیں مرا ہے کہ نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ بہت اچھا سپیکر تھا یہ بندہ، اور بیسیکلی رائٹر تھا ہی رائٹر. تو پھر اس نے دا سیٹنک ورسز کے نام سے کتاب لکھی قرآن پر، معاذ اللہ. اور پھر وہ آج تک امریکہ اور یورپ میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جا کر اسلام کے اگینسٹ لیکچر ڈلیور کرتا ہے، اور ایک ایک لیکچر میں 10-20 ہزار لوگ جمع ہو کر سنتے ہیں اس کی بات. اتنے لوگوں کو بات سنانا اس کو آتا ہے. تو آپ یاد رکھیں، کبھی کوئی ایسا بندہ جس کو بات کرنا نہیں آتا، جس کو علم نہیں ہے، جو لکھنا نہیں جانتا، جو لوگوں پر اثر ڈالنا نہیں جانتا، وہ کوئی بڑا فتنہ نہیں پیدا کر سکتا. وہ میکسیمم یہ ہے کہ 1 to 1 لڑ لے گا 2-4 سے، اور کیا کر سکتا. فتنہ ہمیشہ وہ لوگ ڈالتے ہیں جن کی شخصیتیں اثر انگیز ہوتی ہیں، جنہیں تقریر کا فن آتا ہے، جو دل موہ لینا جانتے ہیں. عبداللہ بن ابی بھی تو ایسا تھا، خوبصورت آدمی تھا، اثر انگیز تھا. کتنا اثر تھا اس کا کہ مدینہ والے اسے اپنا حاکم سلیکٹ کر چکے تھے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اس کی حاکمیت دھری رہ گئی. معاملہ فہم تھا تو لوگوں نے پسند کیا نا، لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا. اگر یہ سب نہ ہوتا تو اس سالوں کو چھوڑ کر یہودی اور عرب مل کر اسے اپنا حاکم کیوں مان لیتے؟ اتنا ہر دل عزیز تھا، اور گفتگو کا فن بھی جانتا تھا، کیونکہ خاص طور پر اس کے بارے میں اللہ نے یہ بات کہی، جب وہ بولتا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں آپ کے دل کو اچھی لگتی ہیں. ایسا تھا. لیکن فتنہ ڈالا اس نے، سب سے بڑے فتنے کا دروازہ کھولا اس سامنے. تو بات یہ ہے کہ بات کوئی کیسی کر رہا ہے، کس انداز میں کر رہا ہے، اس سے زیادہ اہم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. ضروری نہیں جو بات خوبصورتی سے پیش کی جائے وہ صحیح بھی ہو. یہ بل تو پڑھ کر دیکھیں آپ ٹرانسجینڈر کا، بڑا اچھا لکھا ہوا ہے، الفاظ بڑے اچھے ہیں، مگر اچھے الفاظ سب کچھ نہیں ہوتے. معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ بڑا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ظاہری حالتیں اچھی ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں تو بس تم سنتے جاؤ بات ان کی. کأنہم، مثال ہے ان کی، خشبن، لکڑیاں، مسندتن، تکیا لگائی ہوئی، ٹیک لگائی. ان کی مثال ان خوشنما لکڑیوں کی طرح ہیں جو آویزاں کر دی گئی. لکڑیوں کو کندھا کر کے ڈیکوریشن کے لیے لگانا پرانا آرٹ ہے. اب تو لکڑی مہنگی ہو گئی تو آپ لوگ جو ہے وہ لکڑی نما ٹائلیں لگا دیتے ہیں نا.
تو پہلے لکڑی ہو خالص لکڑی لگتی تھی. عربوں میں یہ بڑا جو ہے عمارت کا اظہار تھا، کیونکہ عرب میں لکڑی ناپید تھی تقریباً. عربوں کے پاس کوئی ایسا درخت نہیں تھا جو لکڑی والا ہو. صحرا تھا، کھجور تھی، وہاں کون سا درخت تھا. تو ان کی لکڑی باہر سے آتی تھی، تو لکڑی بڑی مہنگی تھی. تو چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا لگا ہونا بھی، اور وہ بھی کندہ کاری والا، عمارت کی علامت. تو گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے تھے. جیسے آج آپ ٹائلز لگا لیتے ہیں نا، تو وہ لکڑیاں لگا لیتے تھے حسب حیثیت. ایک لائن لگا لی، 2-4 لائنیں لگا لی، کچھ نہیں تو ایک آدھ پیس کچھ لکھا ہوا لگا لیا، یا کوئی کندہ کیا ہوا لگا لیا. زیادہ تر جو ہے وہ شیپس ہوتی تھی، رائٹنگ کم ہوتی تھی اس زمانے میں، کیلیگرافی کم ہوتی تھی، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے نا، تو شیپ زیادہ ہوتی تھی، پکچرائزیشن زیادہ ہوتی تھی، تو گھروں میں استعمال ہوتا تھا. تو اللہ نے کہا ہے تو یہ انسان، علم بھی ہے ان کے پاس، بات کرنے کا فن بھی ہے، لیکن ان کی افادیت اتنی ہی ہے جتنی دیوار پر لگے ہوئے ایک ڈیکوریشن پیس کی. آنکھوں کو اچھا لگتا ہے بس، باقی کیا نفع ہے اس کا؟ کوئی نفع نہیں، بس آنکھوں کو اچھا لگتا ہے. تو جیسے ایک ڈیکوریشن پیس ہے، یہ بھی ڈیکوریشن پیس ہی، ان کی کوئی افادیت نہیں. دے آر یوز لیس. گھر میں سب سے یوز لیس چیز کیا ہوتی ہے؟ ڈیکوریشن پیس، ہے نا. کچھ دن کے بعد پھر آپ کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے. کوئی آتا تو دیکھتا تو کہتے ہیں کتنا پیارا، پھر آپ کو یاد آتا ہے یہ بھی پڑا ہوا ہے نا، بیکار چیز. تو اللہ نے کہا ان کی حیثیت ایسے ہے جیسے دیوار پر لگی ہوئی تمہاری ڈیکوریشن کی لکڑیاں ہوتی ہیں. یحسبون، وہ سمجھتے ہیں، کل صیحۃ، ہر سخت آواز، علیہم، انہی کے اوپر ہے. انہیں لگتا ہے کہ ہر چیز، ہر مشقت، ہر کڑاکا انہی پر ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ یہ تو ہم پھنس گئے. یعنی ظاہری بات ہے، دین کا کام ہوگا تو مسائل تو آئیں گے. یہ سمجھنا کہ مسائل نہیں آئیں گے، یہ خوش فہمی. جتنا خالص کام ہوگا مسائل اتنے زیادہ ہوں گے، کیونکہ اسے روکنے کی کوشش اتنی زیادہ کی جائے گی. تو جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی آفت آتی ہے، تو ان کو لگتا ہے اصل میں تو ہمارے اوپر ہی آئی. یعنی وہ ملت سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں نا، ملت کے اندر ضم نہیں ہوتے. اگر ملت قائم ہے تو ہم قائم ہیں، ملت قائم نہیں تو ہم قائم نہیں. انہیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہیں اپنی سلامتی، اپنا نفع، اپنی کامیابی چاہیے. اسی لیے تو یہ لوگ ہمیشہ، یہ وہ گروہ رہا ہے جو پوری قوم کا سودا کرتا رہا. انہیں کبھی فرق نہیں پڑا کہ اس کے نتیجے میں قوم کا کیا ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل وقت میں انہیں لگتا ہے آفت صرف انہی پر ہے. ہم العدو، وہ دشمن ہیں، فاحذرہم، پس بچو ان سے، احتیاط کرو ان سے. ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہیں پس ان سے بچو. کون جی؟ منافق. مسلمان ہیں، ساتھ رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ دشمن، آستین کے سانپ ہیں یہ. ان سے بچو، ان سے ہوشیار رہو. اور اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے آج تک کے عہد کے حالات دیکھ لیں. مسلمانوں نے جب مار کھائی ہے، اپنوں کے ہاتھوں کھائی، منافقوں کے ہاتھوں کھائی. پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی بھی بات اٹھا. تو اسی لیے اللہ نے کہا تمہارے سب سے بڑے دشمن یہی ہیں. فاحذرہم، ان سے ہوشیار رہو. قاتلہم اللہ، غارت کرے اللہ انہیں. انا یؤفکون، کہاں پھیرے جاتے ہیں یہ سب. یعنی اللہ خود کہہ رہے ہیں قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کر دے. ان کے اعمال ایسے ہیں کہ یہ غارت کر دیے جائیں گے. انا یؤفکون، کہاں پھیرے جا رہے ہیں یہ، کدھر پلٹائے جا رہے ہیں، کدھر گھوم رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے بعد کہاں دھکے کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ، یستغفر لکم، بخشش مانگتے ہیں تمہارے لیے، رسول اللہ، اللہ کے رسول، لو موڑتے ہیں،
لیوا سے ہے پھیر دینا. لبو موڑتے ہیں, رؤوسہم سر اپنے, ورأیتہم دیکھتے ہیں ان کو, یسدونا وہ باز رہتے ہیں, وہم مستکبرون اور وہ ہیں تکبر کرنے والے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں, اور تم دیکھتے ہو وہ اس سے رکے رہتے ہیں, وہ ہیں تکبر کرنے والے. منہ موڑنے سے مراد کیا ہے جی؟ آپ سے کوئی بات کر رہا آپ سننا نہ چاہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی اور تک متوجہ ہو جاتے ہیں, رائٹ؟ یہ یہی کرتے. انصار ان کو سمجھاتے, کیونکہ یہ لوگ انصار میں سے ہی تھے نا, عرب تھے, انصار قبیلوں میں سے تھے. تو انصار جب اپنے قبیلے کے ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں کلیئر تھا کہ یہ منافق ہیں ان کے رویوں کی وجہ سے, ان کو بٹھاتے سمجھاتے. ظاہر ہے ان کے رشتہ دار تھے, بھائی بھتیجے بھانجے, ان کو سمجھاتے کہ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو, باز آ جاؤ, ابھی بھی منافقت سے باز آؤ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے, ان سے اپنی کیفیت کو, وہ تمہارے لیے دعا کریں گے, اللہ تمہیں معاف کر دے گا, تمہارا دل ٹھیک کر دے گا. تو وہ توجہ ہٹا لیتے, سنی انسنی کر دیتے, اور ایسے کرتے کہ جیسے سنا ہی نہیں. تو اللہ کہتے ہیں اور وہ اس سے باز رہتے ہیں, یعنی کہ وہ نہیں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لہٰذا ایک صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں انس, اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا یہ حدیث کا ایک طریقہ ہے پردہ پوشی کا, تو نام نہیں لیا جاتا, ایسا نہیں کہ انس پہچانتے نہیں تھے. تو ایک صاحب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, مدینہ کے آدمی تھے, اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان میرے دل میں ٹھہرتا نہیں, آتا ہے اور نکل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھی اور ان کی کیفیت بدل گئی. وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آیا تھا تو آپ سے زیادہ قابل نفرت میرے لیے کوئی نہیں تھا روح ارس پر, اور اب میرے دل کی حالت یہ ہے کہ آپ سے زیادہ قابل محبت کوئی نہیں ہے میرے لیے روح ارس پر. تو میں آپ کو منافقوں کے نام بتاؤں, جو منافقوں میں سے تھے نا اس وقت تک, کہنے لگے میں منافقوں کے نام بتاؤں؟ آپ نے کہا نہیں, مجھے نہیں جاننے. جو تمہاری طرح ہمارے پاس آئے گا ہم اس کے لیے دعا کریں گے, اور جو نہیں آئے گا اس کا معاملہ اللہ کی طرف. تو یہ لوگ نہیں آتے تھے, ان کے گھر والے سمجھاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو, وہ دعا کریں گے, اللہ تمہارے دل کو اس مرض سے شفا دے گا اور تم دین پر قائم ہو جاؤ گے, مگر وہ نہ آتے. لہٰذا اللہ کہتے ہیں وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ, تم دیکھتے وہ رکے رہتے. صد کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ رک جانے کو, رکاوٹ کو بھی صد کہتے ہیں, مطلب کہ ایسا رکنا کہ کوشش کر کے وہاں پر قائم رہے. ہاں رکنا اپنی مرضی سے ہی ہوتا ہے, مگر اس کے اندر قوت ہو. یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ کا نہیں دل چاہ رہا, کسی نے کہا آپ آ گئے, لیکن صد وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ رکے اور پوری قوت کے ساتھ رکے, اور اصرار کے باوجود نہیں چلے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ رکے رہتے ہیں, وہ نہیں آتے. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, اور وہ تکبر بھی کرتے ہیں. کیا مطلب ہے پتہ ہے آپ کو؟ استکبار کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹی بڑائی کو, جھوٹی بڑائی کا دعویٰ. تو عبداللہ بن ابی تو کلیئرلی کہتا تھا کہ میں محمد سے بہتر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, میں سردار ہونے کے لائق ہوں. ٹھیک ہے وہ نبی ہیں لیکن سرداری کے لائق میں ہوں. تو ان سب کو یہی گمان تھا کہ یہ مسلمانوں سے بہتر. تو جھوٹی بڑائی کا دعویٰ. آج ہمارے بچوں میں بھی یہی مصیبت ہے نا, ہر کسی کو لگتا ہے میں ہی سب سے اچھا ہوں, کوئی کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. اور اکثر آپ دیکھیں نا, جو بچوں سے مراد میں ینگسٹرز کی بات کر رہی ہوں, جو بڑے ہو گئے ہیں, وہ آپ کبھی ان سے بات کریں کاروبار کو, کہیں گے اس کو تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا, اس کو بھی نہیں کچھ کرنا آتا, اس کو بھی, ساروں کو ہی کچھ کرنا نہیں آتا, مجھے ہی آتا ہے. بچیوں سے بات کر لیں آپ تو لو, اس کو تو عقل ہی نہیں ہے, اس کو تو تمیز ہے, اس کو تو لپسٹک لگانی نہیں آتی, اس کو تو فیشن کا سمجھ نہیں ہے. یعنی ہر کوئی یہ پروف کرتا ہے کہ میرے سوا کسی کو کوئی عقل ہے ہی. انا خیر من, اور آپ کو پتا ہے جملہ شیطان کا. مومن تو ہمیشہ اپنے بھائی کو خود سے بہتر مانتا ہے. اصل میں تو وہ کمپٹیشن کرتا ہی نہیں ہے, کمپٹیشن کرتا ہے صرف دین میں, اور وہ بھی ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے, اور اس میں بھی وہ اپنے سے بہتر ہی سمجھتا ہے اپنے بھائی کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے, وہ اس کی خیر خواہی کرتا ہے, مصیبت میں اس کے کام آتا ہے, کبھی اس کے لیے
بغض نہیں پالتا اور اس کے خلاف بات نہیں کرتا. اب یہاں تو سگے بھائیوں کا یہ حال نہیں ہے، ہر جگہ پر. یعنی ہم بغض اور نفرت کے اس لیول پر آ گئے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے نا. وہ حالی کا شعر ہے جو ایک مینٹیلٹی کو واضح کرتا ہے. حالی کہتے ہیں آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یا تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. یہ مینٹیلٹی ہے نا کہ ہم نے ایک قصہ بنا لیا. جو یوسف علیہ السلام کا قصہ تھا اس سے خیر تو ہم نے کوئی نہیں نکالی، ہم نے ایک بات کا بتنگڑ بنا دیا کہ بھائی نہیں بنتے. تو وہ بات آج تک ہمارے ذہنوں میں اسی طرح چلتی. تو سب سے پہلی دشمنی بھائی بھائیوں میں آتی اور بھائی بھائیوں کو چھوڑ دیتے. اور یہ آج کا عام ٹرینڈ ہے، عام ٹرینڈ ہے. بہت تکلیف دہ بات، بہت ہی تکلیف دہ بات. تو بڑھائی، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یہ بہت ہی بڑی مصیبت ہے. کیونکہ اگر ہم میں کوئی خوبی ہے بھی تو وہ اللہ کی دی ہوئی، ہماری نہیں. ہمارا اس میں کوئی کارنامہ نہیں. سواؤن برابر ہے علیہم ان پر، استغفرتا تم بخشش مانگو، لہم ان کے لیے، ام یا لم نہ تستغفر تم بخشش مانگو لہم ان کے لیے. برابر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں. کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے نا تو آپ استغفار کر دیتے تھے. یعنی کہ یہ لوگ ڈرامہ کرتے، جنگ میں نہ جاتے، مشکل وقت پر کام نہ آتے، بعد میں آ کر کہتے کہ جی ہم سے غلطی ہوگی، آپ استغفار کرتے ہیں ہمارے لیے، آپ کر دیتے تھے، آپ کسی کو نہ نہیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ استغفار بھی کام آئے گی صرف مومنین صادقین کے. جو سچے مومن ہیں ان سے غلطی ہو گئی تو آپ کی استغفار کام آئے گی، منافقوں کے کام نہیں آئے. آپ استغفار کریں ان کے لیے یا نہ کریں، اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کہہ رہے ہیں لن ہرگز نہیں یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف کرے گا، اللہ نے کبھی معاف نہیں کرے گا. تو یہاں پر پھر پہلا اصول کیا آ گیا؟ استغفار کیا ہے جی؟ سفارش ہی ہے نا، شفاعت ہی ہے نا کہ ہم بیٹھ کر کسی کی مغفرت کی دعا کریں. اب اس دعا کو قبول کرنے نہ کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے، وہ مالک ہے. دوسری سمجھنے کی بات یہ ہے کہ استغفار اور شفاعت بھی مومنین کے حق میں قبول ہونی، غیر مومنین کے حق میں نہیں. تو منافقوں کے حق میں قبول نہیں ہوگی. تیسری اہم بات یہ کہ دلوں کے حال اللہ جانتا. ہو سکتا ہے کسی کو ہم مومن سمجھیں اور وہ منافقوں میں کھڑا کیا جائے، تو پھر اس کے حق میں شفاعت اور استغفار ہماری قبول نہیں ہوگی. تو یہ فیصلے خالص اللہ کے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، القوم الفاسقین، فاسقوں کو. بے شک اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا، جو نافرمان ہے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا. یعنی جنہوں نے جان بوجھ کر چن لیا، آپ فسق کو پڑھ آئے ہیں. اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں بھی کہا نا وما یضل به الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض. تو ایسوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا جو اللہ کے عہد کو کاٹے. اب اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانا اور دین کی مدد کرنا. اب جو ایمان لانے کے بعد، بظاہر ایمان لانے کے بعد دین کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے تو اس سے تو دین کا عہد جو ہے وہ توڑ دیا، اللہ کا عہد توڑ دیا. رشتے تو کاٹے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور فساد فی الارض تو آپ جانتے ہی ہیں، مکہ میں کیا حال تھا، مدینہ میں کیا ہوا. آج بھی ان تینوں کرائٹیریاز میں آپ دیکھ لیں. تو اللہ فرماتے پھر ایسوں کو تمہیں ہدایت نہیں. ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یقولون جو کہتے ہیں، لا تنفقوا تم خرچ نہ کرو، الا اوپر، من جو اندہ پاس ہے، رسول اللہ اللہ کے رسول کے، حتی یہاں تک کہ یہاں فدو وہ بھاگ جائے. دود اس کی روٹ ہے، ڈسپرس ہو جانا، بکھر جانا، منتشر ہو جانا. یہ کہتے ہیں تم ان لوگوں پر خرچ مت کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ خود ہی بھاگ جائیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں مہاجرین پر پیسہ نہ لگاؤ. اگر مہاجرین پر پیسہ لگاؤ گے تو مہاجرین وہاں پر رہیں گے، تو مہاجرین پر پیسہ نہ لگاؤ.
تاکہ بھوک سے تکلیف سے پریشان ہو کر وہ لوگ خود ہی بکھر جائیں. چھوڑ جانے سے مراد دین چھوڑ جانا نہیں ہے، مطلب کہ ظاہری بات ہے روٹی کے لیے کمانے کے لیے تو ڈسپرس ہونا پڑے گا نا. آج آپ دیکھیں، آپ سب نے یہ ایکسپیرینس کر لیا ہے تقریباً، جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی ان قریب کریں گے، کہ جن بچوں کو ماں باپ نے ایک گھر میں رکھ کر پالا، اب وہ بچے بڑے ہوئے انہوں نے نوکریاں کر لی. ظاہری بات ہے کوئی ملک میں کہیں اور چلا گیا، کوئی ملک سے باہر چلا گیا. اب کیا ہے، اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے آنے کو، نہیں ہے نا، سارے بکھر گئے، منتشر ہو گئے. بڑی ہتوپ چلتی ہے تو عید پر اکٹھے ہو جاتے. ایسا ہی ہے، رزق کی جدوجہد نے منتشر کر دیا خاندان کو. آپ چاہ کر بھی اکٹھا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہی مراد ہے یہاں پر کہ ان کو فائنینشیل ہیلپ نہ دو، تو پھر اپنی فائنینس کے لیے ان کو کام تو کرنا پڑے گا نا. جب کام کرنا پڑے گا تو ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گے، اور جب جمعیت کا شیرازہ بکھر جائے گا تو پھر محمد کیا کر سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بھی ان کی غلط فہمی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنینشیل ہیلپ دینی تھی. آج بھی یاد رکھیں، اگر آپ ایک مستحکم حکومت چاہتے ہیں تو اس کی معیشت مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ معیشت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. کوئی کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتا نا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ فقر سے پناہ مانگو، کیونکہ فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. تو معیشت کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. معیشت کی مضبوطی کے بغیر آپ ایک مضبوط معاشرہ قائم نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں تو اللہ کے فضل سے سب سے پہلے آپ نے معیشت پر ساتھ ساتھ توجہ دی. آپ نے معیشت کو مضبوط کیا. نبوت کے 5ویں سال تک آپ دیکھتے ہیں مدینہ والوں کے قرضے ادا ہو چکے تھے اور معیشت مضبوط ہو چکی تھی. پھر بعد میں تو خیر اللہ نے بہت دیا. تو مضبوط معیشت کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا. آپ یہی دیکھ لیں کہ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کوہ سلیمان والوں کے لیے کچھ کریں تو پیسہ چاہیے نا. پیسے کے بغیر آپ کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات ہے، ہم ادارے کو رجسٹر کرانے کا سوچ رہے ہیں، اس کی بھی فیس ہے، اور جس بندے کو ہم بھیجیں گے اس کو بھی پیسے دینے پڑیں گے. ظاہری بات ہے وہ جا رہا ہے اپنے کام سے ٹائم نکال کر، کوئی اس طرح کا بندہ، کوئی جونیئر وکیل کوئی بندہ ہائر کرتا ہے تو اس کو بھی تو فیس دینی پڑے گی نا. تو آپ نیکی کا کام بھی نہیں کر سکتے بغیر پیسے کے. اب یہ ہم پڑھ رہے ہیں زوم پر، تو زوم کی فیس جمع کرائی ہوئی ہے تو پڑھ رہے ہیں نا. یہ لیپ ٹاپ بھی تو پیسوں سے آیا ہے، بغیر پیسوں کے تو نہیں آ سکتا. اچھا بجلی کا بل بھرتے ہیں تو بجلی ملتی ہے نا، نیٹ کا بل بھرتے ہیں تو نیٹ کی سہولت ملتی ہے نا. کوئی بھی چیز فری آف کاسٹ نہیں ہے دنیا. تو نیکی کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے. آپ لوگ آتے ہیں تو ظاہری بات ہے جو ذرا دور سے آتے ہیں وہ کوئی کرایہ خرچ کر کے ہی آتے ہیں، رکشے پہ آتے ہیں یا چنچی پہ آتے ہیں. جیسے آپ پارے آپ کے ہاتھوں میں ہیں تو پارے بھی تو خریدے ہیں نا آپ نے. اگر آپ کسی کو قرآن ہی پڑھانا چاہیں تو قرآن بھی تو لے کر دینا پڑے گا. مقصد یہ ہے کہ آپ نیکی بھی بغیر پیسے کے نہیں کر سکتے. پیسہ دنیا کی بنیادی حقیقت ہے. تو لہٰذا پھر معیشت کا اتنا مضبوط ہونا اور معاشی انصاف فراہم ہونا یہ ضروری ہے. معاشی انصاف کیا ہے؟ معاشی انصاف یہ نہیں ہے کہ سب کو آپ ایک حیثیت پر لے آئیں، وہ آپ لا ہی نہیں سکتے. اگر ایسا ہو جائے تو دنیا رک جائے گی. لہٰذا سب کو آپ ایک مالی حیثیت پر نہیں لا سکتے. معاشی انصاف میں 2 باتیں شامل ہیں. بنیادی سہولیات سب کو حاصل ہیں، اور یہ چیز دنیا میں سب سے پہلے اسلام نے کی. آج ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو امریکہ میں ہو رہا ہے، تو یورپ میں ہو رہا ہے. نہیں جی، سب سے پہلے اسلام نے کی. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر تھے، اور ابو بکر کے بعد عمر تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہر کسی کا الاؤنس مقرر کر دیا گیا تھا. آج تو ہم بڑے حیران ہو گئے کہتے ہیں اچھا بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے امریکہ میں. امریکہ نے یہ خود سے نہیں انیشیٹ کر لیا تھا، یہ مسلمانوں کا طریقہ تھا. ہر وہ بندہ جو اپنا کماتا نہیں ہے اس کا الاؤنس مقرر کیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ شروع ہوا، مگر آمدنی محدود تھی. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ ٹائم نہیں ملا اس پر توجہ دینے کے لیے. 2 سال 4 ماہ کا زمانہ تھا اور بہت سارے چیلنجز تھے جن کو وہ فیس کر رہے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسٹیبلشمنٹ پہ باقاعدہ توجہ دی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب اصول یہ تھا کہ جو اپنا لائیولیہوڈ خود ارن نہیں کر سکتا وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اسے الاؤنس ملتا. ٹھیک ہے، اسے وظیفہ کہا جاتا ہے.
اس میں بیوہ، یتیم، معذور، بوڑھے، چاہے ان کے بچے کما رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر، ان کو الاؤنس ملتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، اور ایک بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا الاؤنس مقرر کر دیا جاتا تھا. جی، جب تک وہ خود کمانے کے قابل نہیں ہوتا تو اس کا الاؤنس ملتا تھا، حالانکہ ماں باپ ہیں وہ کما رہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے جب آپ نے سود کو ویلکم کیا، آخر کیا ہی نا، ہمارے ہی بڑوں نے کیا نا، تو جب سود کو مسلم حکومتوں نے ویلکم کیا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا نا، تو اللہ اور رسول سے جنگ کا قانون رکھیں گے تو یہی نتیجہ نکلے. گنہگار ہم سارے ہی ہیں، تھوڑے، کوئی تھوڑا ہے کوئی کم ہے، مگر سارے ہی ہیں ان چیزوں کے ذمہ دار. اچھا، تو سارے وہ لوگ جو اپنی انکم خود جنریٹ نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے الاؤنسز مقرر کر دیے گئے تھے اور وہ ان کو ملتے تھے. پڑھائی فری تھی جی. جی، اسلامی حکومت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آنورڈ رہا ہے یہ پڑھائی فری تھی. مدرسہ اسکول کو کہتے تھے، اب تو مدرسے کا لفظ ہم نے خراب کر دیا نا پاکستان میں. مدرسہ عربی میں اسکول کو کہتے ہیں جہاں تعلیم دی جائے. تو مدارس جو تھے ڈفرینٹ لیولز کے تھے، ہر جگہ پر تھے، واکنگ ڈسٹینسز پر تھے، اور مدارس میں بچوں کا رہنا، کھانا پینا، پڑھنا سب فری تھا. انہیں وہیں سے کلمے میں، اس زمانے میں کلمے ہوتی تھی نا، قلم، سیاہی اور تختیاں، اور پیپرس ایک خاص قسم کا پیپر ہوتا تھا، تو یہ سب کچھ انہیں وہیں سے فری ملتا تھا، وہ وہیں سے سب کچھ لیتے تھے، کسی کو کوئی فیسیں نہیں دینی پڑتی تھی. یہ ایجوکیشنل سسٹم سارا کا سارا گورنمنٹ کے ذمہ تھا اور بہت اچھا تھا. لوگ ڈونیشنز بھی دیتے تھے مدارس کو، وہ اپنی مرضی تھی. اس کے علاوہ میڈیکل فری تھا. آج ہم حیران ہوتے ہیں، مجھے ایک خاتون نے کہا جی امریکہ میں جو علاج میرے بیٹے کو ملے گا وہی صدر کے بیٹے کو ملے گا. یہ اسلام نے ہی انٹروڈیوس کرایا تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارے تاریخ کیسی رہی اور کیا رہی. ہم جانتے نہیں ہے نا، اپنے اجداد کو نہیں جانتے، ہمیں اپنی ہسٹری ہی معلوم نہیں. لہٰذا طب کی سہولتیں فری تھیں اور سب کے لیے یکساں تھی. سیکیورٹی سب کے لیے یکساں تھی، قانون سب کے لیے یکساں تھی. عدالت سے کوئی بری ذمہ نہیں تھا، امیر المومنین بھی نہیں. لہٰذا امیر المومنین کو بھی ایک سمن بھیج کر عدالت میں بلایا جاتا تھا اور وہ پہنچتے تھے. عمر بھی عدالت میں حاضر ہو چکے، علی بھی حاضر ہو چکے کیس کے سلسلے میں، اور جب وہ عدالت میں آتے تھے تو وہ امیر المومنین نہیں ہوتے تھے، وہ عمر بن خطاب ہوتے تھے، علی بن ابو طالب ہوتے تھے. اور اس کے بعد یہ سنہرا طریقہ چلتا رہا مسلمانوں میں. ٹھیک ہے، ویسا 100% نہیں رہا، مگر زیرو بھی نہیں ہو گئے تھے، 80% 90% چلتا رہا مسلمانوں. تو ویلفیئر اسٹیٹ سب سے پہلے مدینہ میں بنی اور اس کے نتیجے میں مسلم ریاستیں ایک زمانے تک ویلفیئر اسٹیٹ رہی. یہ ہمارا حال تو ہمارا اب ہوا ہے جب ہم دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے. تو معیشت کی مضبوطی کے بغیر آپ لوگوں کو دین پر قائم نہیں رکھ سکتے. تو مضبوط معیشت لانا ضروری ہے، اور مضبوط معیشت کا ایک بنیادی اصول ہے ایک دوسرے پر خرچ کرنا. تو مہاجر جو آ رہے تھے وہ تو بالکل خالی ہاتھ آ رہے تھے، انصار ان پہ مال خرچ کرتے تھے. تو یہ ان کو بھڑکاتے مختلف طریقوں سے کہ انہیں پیسہ مت دو، تمہارے پیسے دینے سے ہی ٹکے ہوئے ہیں، اگر پیسے نہیں دو گے تو مالی تنگی ان کو بکھیر دے گی، ہماری جان چھوٹ جائے گی. اب ظاہری بات ہے یہ جو انصار تھے ان کو کلیئرلی تو نہیں کہتے تھے نا، گما گما کر باتیں کرتے تھے کہ تمہاری محنت کی کمائی وہ لے جاتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں رنج ہوتا ہے. اب انصار نظر انداز کرتے تھے ان کی باتیں، وہ تو لگے ہوئے تھے ساتھ مسلمانوں کے، وہ خود مسلمان تھے ماشاءاللہ، وہ تھے ہی انصار، لیکن یہ ان کی کوشش بھرپور تھی. اللہ جواب دے رہے، اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے. مطلب سمجھ گئے، تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے میرا رسول، میرا دین بھی تمہارے مال کا محتاج نہیں، اور میرے مومن بندے بھی تمہارے مال کے محتاج نہیں. آسمان و زمین کے سب خزانے میرے ہیں، میں جسے چاہوں عطا کر دوں، جو چاہوں عطا کر دوں.
یہ تو میری عنایت ہے کہ میں نے تم لوگوں کو اتنی اہمیت دی کہ تم میرے نبی کو مالی مدد دے سکو. یہ تو اعزاز ہے نا. ہمیں اوبلائج، جیسے میں کہتی ہوں، ہمیں آج اوبلائج فیل کرنا چاہیے کہ ہمیں سیلاب زدگان کی مدد کا کوئی موقع مل رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے. وہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کا جن کو حاصل ہوا موقع، انہیں اپنے آپ پر فخر کرنا چاہیے، انہیں خوش ہونا چاہیے، انہیں اپنے آپ کو خوش نصیب ماننا چاہیے. تو اللہ کہتے ہیں سارے آسمان و زمین کے خزانے میرے پاس ہے، میں اپنے نبی کو جہاں سے چاہوں گا عطا کر دوں گا، تمہاری مدد نہیں چاہیے. یہ تو تمہارے درجے بڑھانے کی بات ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، مگر منافق یہ بات سمجھنے کے لائق نہیں. ہم اگر کوئی مال سپینڈ کرتے ہیں دین کی راہ میں اللہ کے کسی بندے پر، تو ہمارا کون سا ذاتی ہے؟ ہمیں بھی تو اللہ نے دیا، وہ چاہے تو ہمیں اس کی جگہ کر دے. ہوا ہے نا. ابھی یہ سیلابوں میں ہی آپ دیکھیں صدقے دینے والے صدقے لینے والے بن گئے. ابھی آپ دیکھیں کاغان کے دریائے کاغان نے جو رخ بدلا ہے، اس سے رخ بدل لیا ان کا تو سب. تو دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی انا للہ و انا الیہ راجعون اگر کسی بات پہ ہم سے ناراض ہو جائیں تو کتنا وقت لگتا ہے؟ کوئی وقت نہیں لگتا جی، ایک لمحے کی بات ہوتی. وہ جو چاہے کر دے. وہ جیسے آپ نے کاف میں واقعہ پڑھا نا باغ والوں کا، ایک دن وہ کہہ رہا تھا، ایک دن پہلے کھڑا ہو کر، میرا باغ بہتر ہے، میرے پاس اولاد زیادہ، میں مالدار، تم کیا میرا سر کھاتے رہتے ہو. راتوں رات طوفان آیا اور اس کا باغ تباہ ہو گیا اور دوسرے کا بچ گیا. اس کا حکم، اس کی مرضی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو بات یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر سپینڈ کرتے ہوئے ہمیں فخر کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں چنا، ہمیں موقع دیا. اللہ کے بندوں کی کمی تھوڑی ہے، اللہ کہاں کہاں سے اٹھا کر لے آتے. ابھی جب یہ عمران خان صاحب کا ٹیلی تھون چل رہا تھا تو میرے میاں مجھے بتا رہے تھے، میں نے خود تو نہیں دیکھا، وہ کہتے تھے کہ ایک صاحب نے بہت بڑی اماؤنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا میرا نام نہیں شو کیا جائے، تو انہوں نے نام شو نہیں کیا. دیکھیں. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی تھون میں لوگوں نے کتنا کتنا پیسہ دیا. تو ماشاءاللہ دینے والے ہیں اللہ کے بڑے بندے، بڑے بندے. اب اپنے میں اسی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ، جن بہن نے یہ چوڑیاں دیں، جن بہن نے یہ بالیاں دی، ایک بہن اور ہے انہوں نے انگوٹھی دے دی. یہ یعنی کہ آپ دیکھیں سب اولاد کے بعد، اولاد اور میے کے بعد عورتوں کے لیے سب سے قیمتی چیز زیور ہوتی ہے. سب کچھ صدقہ کر دیا اور اپنے پیسوں میں سے صدقہ کیا اور کر رہی ہیں مسلسل ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے بندوں کی کوئی کمی ہے؟ اللہ کام کرانے والا ہے، وہ کرا لے گا اسے جہاں سے کرانا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اللہ کریم کی. یہی اللہ فرما دے خزانے میرے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اور ایک اور مختصر دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق ومن سوء الاخلاق. مختصر بھی کر سکتے ہیں آپ ان دعاؤں کو، جیسے سجدے میں پڑھیں یا کچھ کیا ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم طہر قلبی من النفاق، اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی اپوزٹ دعا کیسے ہوگی؟ اللہم اجعلنی من المخلصین، اللہ مجھے مخلصوں میں شامل کرے. منافق الٹ مخلص ہے.
اور اللہم ارزقنی اخلاصا، اللہ مجھے اخلاص عطا فرما، یہ نفاق کے الٹ ہے اخلاص. تو آپ ہر طرح سے دعا مانگ سکتے. ربی انی شکھا نفسی کی دعا میں نے آپ کو پہلے سکھائی تھی، کیونکہ دیکھیں نفاق کی بنیاد مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت. جتنی دنیا کی محبت کم ہوگی نا اتنا اخلاص آئے گا. تو ربی انی شکھا نفسی بھی پڑھا کرے تاکہ مال کی محبت دلوں سے ختم ہو جائے. ضرورت کے مطابق مال استعمال کرنا تو انسان کی ضرورت ہے. محبت کیا ہے؟ جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، جمع کر کے مال رکھنا، گننا، سنبھالنا اور امید رکھنا کہ ایسے رہنا. آپ دیکھیں نا بڈھے ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بوڑھے ہو گئے، چلنے پھرنے کی بھی سکت نہیں رہی، مگر کمرے بند کر کے تالے مار کے جو ہے نا اپنے پاس چابیاں رکھی ہوئی ہیں، قالین پڑے ہوئے ہیں، برتن پڑے ہوئے ہیں، کپڑے پڑے ہوئے ہیں، اور نہ نہیں دینے کسی کو، سنبھالے ہوئے ہیں. پھر مر گئے تو بچے پھر وہ نکال کر سب کچھ یا تو پھینک دیتے ہیں یا پھر اداروں کو، وہ بھی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو اداروں کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں. زیادہ تر تو کہتے ہیں دفع کرو، لے جاؤ، کام والے کو اٹھاتے ہیں، دو پکڑو لے جاؤ. اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا بڈھے بھی ہو گئے تو چیزیں نہیں چھوڑے، وجہ مال کی محبت. وجہ پوچھو، یہ چیز میری ماں نے دی تھی، یہ چیز میری دادی نے دی تھی، یہ چیز میری نانی نے دی تھی، اور بھئی ختم ہوگی دادیاں نانیاں. بنے ہوئے گھر، اربوں کی مالیت کی چیزیں، جائیدادیں، جواہرات، پیسے، یہ تو بہت ایلیٹ کلاس ہے. جو ہمارا عام طبقہ ہے، جو ہم لوگ ہیں مڈل کلاس لوگ، یہاں پر چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، جاتی ہیں نا خرید کر لاتی ہیں، اور خاص طور پر سیلز رکھتی ہیں تو سیلوں سے لے کر آتی ہیں نا چیزیں، تو لا کر اسٹوروں میں رکھتے جاتے ہیں، یوز کریں گے، کبھی یوز کریں گے، کبھی یوز کریں گے. وہ کبھی کے چکر میں وہ کبھی آتا ہی نہیں ہے. سوٹ سنبھال لیتے ہیں، بچوں کے کپڑے رکھ لیتے ہیں، قیمتی ہوتے ہیں نا تو وہ رکھ لیتے ہیں. تو وہ پھر اگلے جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا تو وہ دے نہیں پاتے یا وہ پہنتے نہیں، وہ پڑے ہی رہتے. تو اس طرح کی کتنی ہی چیزیں ہم نے بے وقوفوں کی طرح جمع کی ہوئی. سب سے بے وقوف وہ ہے جو مال جمع کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا یا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. جو جمع کیا وہ تو ورثاء کا مال. ہاں جی، اور یہ والی چیزیں تو انہوں نے دیکھنی بھی نہیں کھول کر. یعنی ایک دفعہ مجھے ایکسپیرینس ہوا، ایک خاتون جو تھی بہت بزرگ تھی، چل بھی نہیں پراپر پاتی تھی، وہ اس سے چلتی تھی سٹینڈ سے. تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ پورے کمرے میں کارپیٹ اور پینٹنگز بھری ہوئی تھی کہ پیور ایرانی کارپیٹ ہے اور یہ پینٹنگز ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اب آپ کیا کریں گی؟ بچے جیسے چلے گئے نا، کوئی باہر چلا گیا، کوئی اسلام آباد چلا گیا، اکیلی رہتی تھی، بھرا ہوا گھر، کمرے سامان بند کر کے نا تالے لگائے ہوئے، ساگوان کی لکڑی کا، یہ ساگوان کی لکڑی کا فرنیچر ہے، یہ فلاں ہے. میں نے ان سے کہا آپ ان کا کیا کریں گے؟ شی واز اے ملینئر لیڈی. تو نہیں کہنے لگی کہ یہ ہماری پشتینی چیزیں. تو میں نے کہا پھر آپ اپنے اجداد کا نفع ہی کر دیں، بچوں کو تو انٹرسٹ ہے نہیں. میں نے کہا اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو میں تو سب کچھ آکشن پہ رکھوں، کیونکہ چیزیں قیمتی تھی نا. اوریجنل ہینڈ ووون جو ہیں وہ ایرانی قالین ایکچوئل، اور سچ مچ ساگوان کی لکڑی کے فرنیچر اور اوریجنل پینٹنگز بڑی قیمتی. تو میں تو سب کچھ آکشن پہ رکھ دوں اور وہ سارے پیسے پھر اپنے پورے اجداد کی طرف سے صدقہ کر دوں، کیونکہ جب میں نے مرنا ہے تو میرے بچوں نے بھی تو بیچنا ہی ہے، اور بیچ کر انہوں نے اپنی عیاشیوں پہ لگانے ہیں. وہ بچے جو چھوڑ کر چلے گئے اماں جی کو کلّا، تو پھر کوئی تو عقل مندی کرو. کچھ بھی نہیں، کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں. مجھے تو لگتا ہے یہی نہیں لگتا ہم نے مرنا. پھر وہ ایسے ہی رکھوالی کرتے کرتے مر گئی. ہاں رکھوالی کرتے کرتے مر گئی نا. تو وہ ساری چیزیں پھر بچوں کو گئی، بچوں نے آپس میں بانٹ بونٹ لی، اور ظاہری بات ہے بیچ بوچ لی. انہوں نے کیا کرنا، ان کو کیا انٹرسٹ ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سچی بات کہی. صحابہ میں آپ بیٹھے تھے، آپ نے کہا تم نے ایسے بندے کو دیکھا ہے جو دوسرے کے مال کی حفاظت میں ساری زندگی گوا دے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا. آپ نے کہا اچھا،
میں تو تم سب کو ایسا ہی دیکھتا ہوں. جس مال کی حفاظت میں تم زندگی گزار رہے ہو وہ مال تو تمہارے برا ساتھ ہے. تمہارا مال تو بس وہ ہے جو تم نے کھا لیا پہن لیا یہ اللہ کی راہ میں دے دی. تو ہم بھی وہی بے وقوف ہیں, ہم دوسروں کی مال کی نگرانی پر بیٹھ کر زندگی بتا دیں. تو بس اللہ ہمیں عقل عطا کرے. آمین ثم آمین. آج یہیں تک پڑھیں گے کیونکہ آپ کا ٹائم آپ ہو رہا ہے. کوئی نام کا آپشن مجھے دینا چاہے تو ریکارڈنگ کے بند ہونے کے بعد وہ دے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.